کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اے کاش کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، آپ پر آپ کے والد قربان کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، حسن اور حسین دونوں رات سے غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں جانتی نہیں، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، ان دونوں کا، حسن اور حسین کا جو رب ہے وہ تم سے اور مجھ سے بڑھ کر حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہے، غم نہیں کرو، رو نہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے ہیں، مسجد شریف سے اٹھے اور صحابہ اکرام کو لے کر چلتے ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دونوں شہزادے، آپ کے دونوں نواسے کہ بنو نجار کے باغ میں سو رہے ہیں اور اللہ پاک نے ان دونوں کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے باغ میں جا کر دیکھتے ہیں، بڑا پیارا منظر ہے کہ دونوں شہزادے حسن اور حسین، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور فرشتہ جو مقرر ہے اس ایک فرشتے نے ایک پر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نیچے بچھایا ہے اور دوسرا پر اوپر سائبان کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو دیکھ کر قریب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر ان دونوں شہزادوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جب دونوں کی آنکھ کھلتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھاتے ہیں، ایک شہزادے کو دائیں کندھے پر، دوسرے شہزادے کو بائیں کندھے پر اٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں۔ اب مسجد کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہیں، یہاں تک کہ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، آپ ملاقات کرتے ہیں۔ جب دیکھا کہ حضور نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہے، کمال درجے کی محبت کرنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں شہزادوں میں سے ایک شہزادہ آپ مجھے دے دیں، میں اٹھاتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کی طرف سے اٹھاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ کیا ہی یہ دونوں سوار کتنے اچھے ہیں، اور ان دونوں سے اچھے ان دونوں کے والد ہیں، والدین، دونوں کی فضیلت کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں جاتے ہیں، صحابہ اکرام جمع ہیں، حضور تشریف فرما نہیں ہوئے، دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہیں، کہ جن کے نانا اور نانی بہت بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، بلا یا رسول اللہ،
کیوں نہیں؟ ضرور ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، جو نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہیں وہ حسن اور حسین ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ادلکم علی خیر الناس ابا و اما، کہ میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے والد اور والدہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور بتائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی حسن اور حسین ہیں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں، ان کی ماں فاطمہ بنت خدیجہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو چچا اور پھپھو کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حسن اور حسین ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب اور ان کی پھپھو ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنی خالہ اور ماموں کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہیں؟ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حسن اور حسین ہیں، ان کے جو ماموں ہیں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی خالہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یوں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے، اور دونوں کے فضائل، دونوں کے کمالات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم انک تعلم ان الحسن والحسین فی الجنہ وابوہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالتہما فی الجنہ۔ اے رب تو جانتا ہے کہ میرا حسن بھی جنتی ہے، میرا حسین بھی جنتی ہے، ان کے نانا نانی جنتی، ان کی والدہ جنتی، ان کے والد جنتی، ان کی پھپھو جنتی، ان کے ماموں جنتی ہیں، ان کی خالہ جنتی ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو جنتی ہیں، سبحان اللہ۔ سب کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ یہ سارے جنتی ہیں، اور پھر یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو انہیں بھی جنت عطا فرما، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ انہیں تو جہنم میں داخل فرما، لیکن ان دونوں سے محبت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج مدنی چینل کے ناظرین فضائل حسنین کریمین، انشاءاللہ آج ہم یہ ٹاپک لے کر چلیں گے، سنیں گے کہ یہ دونوں شہزادے کون ہیں، ان کے مقامات کیا ہیں، ان کے رتبے کیا ہیں۔ ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں ہی وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اہل بیت اطہار کی محبت مزید ہمارے سینوں میں اجاگر ہوگی۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنے کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ جہاں پر آئے گا وہیں پر اہل بیت اطہار کی محبت بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ سبھی عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا، إِنَّ
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں کہ اللہ پاک عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ملنا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھیں، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافے اور ان کی تباہی و بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ لہٰذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھا جائے۔ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں جیسا کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کہ کون شخص اچھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ کون سا شخص اچھا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھا ہو۔ اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ بدتر شخص کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خراب ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ قزاعہ قبیلے کے دو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا تو صبح میں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو ارشاد فرمایا کہ کیا اس نے اس کے بعد 1 رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی سنتیں نہ پڑھی تھیں؟ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ اس میں تعجب کی بات کیا ہے کہ وہ جو شہید ہونے والے کے بعد جانے والے ہیں، اس نے رمضان بھی پایا، اس نے اتنی نمازیں بھی پڑھی ہیں اور اتنی سنتوں پر بھی عمل کیا۔ اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی عمل کی طرف آئیں، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے۔ ٹاپک فضائل حسنین کریمین انشاءاللہ آج ہمارا رہے گا۔ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے پہلے ہم کلام سنتے ہیں۔ جی صلو علیہ وآلہ
صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله كي صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہو میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بسوت کا یہ کرم ہے سارا بسوت کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کیا بات کیا رضا اس چمنستان کرم کی زغراب گلی جس میں حسین اور حسن پور میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہزاروں میں بغدل تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں شاست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین
تو پر جتن کا غلام ہوں، میں تو پر جتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق سے وہ سمر سے گئے، مجھے عشق سارے چمن سے گئے، مجھے عشق ان کے وطن سے گئے، مجھے عشق ان کی گلی سے گئے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پر جتن کا غلام ہوں، میں تو پر جتن کا غلام ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پر جتن کا غلام ہوں، میں تو پر جتن کا غلام ہوں، میں تو پر جتن کا غلام ہوں۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان جائیں حضرات حسنین کریمین کی مبارک ذات پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز ہی نرالی ہے، ہر شے ہی برکتوں والی ہے، بلکہ جس سے بھی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کو بھی ہو گئی وہ کیسی بھی تھی لیکن پھر وہ برکتوں والی بن گئی، وہ رفتوں والی ہو گئی، وہ سعادتوں والی ہو گئی، وہ ایسی فیض یافتہ ہو گئی کہ اس سے مس ہو جائے تو الحمدللہ انہیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان نصیب ہوتا ہے، حضور کی برکتیں انہیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اہل بیت اطہار وہ گھرانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، جنہیں خون مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خاصی نسبت ہے۔ پھر ان سے محبت کا تقاضا، یہ تو ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں حکم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل سے محبت کی جائے، ان ہستیوں سے محبت تو مدار ایمان ہے، یوں کہیں کہ ایمان کی جان ہے ان ہستیوں سے محبت کرنا، اور ان ہستیوں سے محبت انشاءاللہ ہمیں دونوں جہانوں میں پار کر دے گی، ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کر دے گی۔ اگر کوئی دنیا میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، راحت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، چین، امن، سکون، بھلائی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل میں صحابہ و اہل بیت کی محبت کو پیدا کر لے۔ اگر چاہتا ہے کہ قبر روشن ہو جائے، اپنے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی آل کی محبت کو پیدا کر لے۔ اگر چاہتا ہے کہ کل محشر کی گرمی میں اسے امن مل جائے، سکون مل جائے، قرار مل جائے، سرکار کی خاص عنایتیں اسے حاصل ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنا شروع کر دے، جتنی محبت کر سکتا ہے کرے۔ انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ ان افراد پر ہوگی، کل قیامت کے دن بھی ہوگی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جنت میں جانے کا میں مدنی چینل کے ناظرین عرض کروں، اگر کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، اور پھر آل میں بھی وہ ہستیاں جنہیں امام حسن کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہے،
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں حضور نے اپنی گود میں اٹھایا ہے، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہیں حضور نے سونگا ہے، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہیں حضور نے چوما ہے، بار بار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما ہے۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کا رونا حضور برداشت نہ فرماتے، ان سے پیار فرماتے، ان کو گھٹی حضور نے عطا فرمائی، ان کا نام حضور نے رکھا، ان کو شفقتیں حضور نے عطا فرمائی، انہیں اپنی گود میں پالا، اپنے سینے پر چڑھایا۔ کبھی تو سجدے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اور پھر اگر حسنین کریمین میں سے آ کر کوئی حضور پر یعنی کندھے پر، حضور سجدے میں اور کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، میرے آقا ان کے لیے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، سجدے میں طوالت اختیار فرماتے ہیں۔ ایسے ہیں میرے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر ان سے محبت کیا کمال کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کے دل میں ان ہستیوں کا بغض ہے، ان ہستیوں سے کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی عداوت رکھتا ہے، کوئی دشمنی رکھتا ہے، وہ انسان ہی کیا ہے کہ جو ان سے بغض رکھے، جو ان سے عداوت رکھے، یعنی وہ اپنے ایمان پر فکر، اپنے ایمان کی فکر کرے کہ جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جو عاشقان رسول آل رسول سے، حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیڑا دونوں جہانوں میں انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں جو آل رسول کے بھی سردار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ بہت کچھ ان کے فضائل، ان کے کمالات انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے آگے بھی مزید دیکھنا ہے۔ سجاد بھائی، میں چاہوں گا کہ حضرات حسنین کریمین کا تعارف پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ شاہ صاحب، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا چھوٹی نہیں، آپ بڑی کر لیں، کہ آج تو ذکر بڑی بڑی ہستیوں کے، آپ کو بڑی بات کرنے کی بھی اجازت ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں حسنین کریمین، ہماری کیا حیثیت ہے ہم ان کا تعارف جی پیش کریں۔ تعارف تو ان کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ واہ واہ، ہاں، کیا بات، حسین منی وانا من حسین، واہ واہ واہ، یہ ہے نا ان کا تعارف۔ کیا بات، ہاں، بڑی بات ہے یہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، یہ ہے نا ان کا تعارف۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ ہم کیا تعارف پیش کریں، یہ تو نواسہ رسول ہیں، یہ تو جان رسول ہیں، واہ واہ، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت تھی ابو محمد، حسن مجتبہ ان کا اسم گرامی ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ اور ان کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری میں ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن سے اپنے ان شہزادوں کو گھٹی دیتے ہیں، اور پاکیزہ وہ سب سے پہلی خوراک جو ان کے بطن اطہر میں داخل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ لعاب دہن میں جو ہے نا لپٹی ہوئی وہ گھٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ پاکیزہ ہستیاں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، اور ان کے بال منڈوائے، جو طریقہ کار ہمیں سنت دیا گیا ہے کہ ان کے بال منڈوا کر بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر حضرت امام حسین، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ امام حسین کا نام حسین ہے، اور ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کے نام جو ہے، ایک حسن اور حسین، اسی طرح شبیر اور شبر بھی رکھے ہیں۔ تو شبیر بھی ان کا نام ہے، حسین بھی ان کا نام ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ اور 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کے اندر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شہزادے ہیں۔ تو یہ عظیم الشان ان کا جو تعارف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین میرے دونوں شہزادے جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں یہاں پر اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں، ہمارے جو نوجوان ہمیں دیکھتے ہیں ان کی بارگاہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے، کہ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو لشکر حسینی کے سپاہی سمجھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں، ان کی سرداری میں جنت میں داخل ہوں گے یا جنت میں رہیں گے؟ کیا ہم ان کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں؟ کیا جو انہوں نے اسوہ حسینی ہمیں عطا فرمایا ہے،
جس طریق پر انہوں نے زندگی بسر کر کے دکھائی ہے، کیا ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اگر کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اور ہمیں مبارک ہو کہ ہم ان کی سرداری میں جنت میں انشاءاللہ رہائش پذیر ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج وقت ہے، آج یو ٹرن لے لیں، آج وقت ہے۔ یاد رکھیں، جب پتہ چل جائے کہ غلط راستے پر جا رہے تھے، غلط سمت میں سفر ہو رہا تھا، اسی وقت رک جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اختیار کر لینا ہی کامیابی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آج ہم مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق۔ آمین۔ یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، آغا صفت مصطفیٰ فریاد ہے، آغا صفت مصطفیٰ فریاد ہے، ابن مرتضیٰ فریاد ہے، ابن مرتضیٰ فریاد ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے شہزادوں، پیارے نواسوں کی کیا شان ہے۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی کچھ روایات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان میں بیان فرمائی ہیں، کچھ وہ احادیث بھی ہمیں مزید بیان فرمائیں، کچھ تو ذکر ہوئی بھی ہیں، کچھ مزید بھی ذکر فرمائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں کے فضائل کمالات کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، ہم حضرات حسنین کریمین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جی، تو سب سے پہلے جو لفظ ہے حسنین، جی، تو یہ اصل میں دونوں شہزادوں کے نام کا مجموعہ ہے۔ حسن ایک شہزادے کا نام ہے اور حسین دوسرے شہزادے کا نام ہے۔ جب ان دونوں شہزادوں کا اکٹھا ذکر کرنا ہوتا ہے ایک ہی لفظ میں تو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حسنین۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تثنیہ ایک عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دو، تو حسنین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور ان میں دو شخصیات کا ذکر ہے۔ جی، تو ہم ویسے تو واحد اور جمع ہوتا ہے نا، جی، لیکن عربی میں جی عربی میں ایک تیسرا صیغہ بھی ہوتا ہے، ایک تیسری فارم بھی ہوتی ہے جی، جو واحد اور جمع کے بیچ میں ہوتی ہے، جو تثنیہ کہلاتی ہے، جس سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ جی، تو آج کے جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے فضائل ہیں۔ جی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مختلف مواقع پر مختلف دعائیں فرمائیں۔ جی، بعض دعائیں وہ تھیں کہ جو اس دور میں صحابہ کے لیے تھیں، کسی ایک صحابی کے ساتھ مختص تھیں۔ بعض دعائیں ایسی تھیں کہ جو اس دور کے لوگوں کے لیے تھیں، جی، اور بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو پوری امت کے لیے ہیں اور قیامت تک ہیں۔ اللہ، اور اگر کوئی شخص ان دعاؤں میں سے حصہ پانا چاہتا ہے تو وہ جب حدیث کی کتابیں پڑھے گا تو اس کو کچھ ایسے کام نظر آئیں گے کہ اگر ان پہ عمل کرے گا تو اسے حضور کی وہ دعا نصیب ہوگی۔ واہ کیا تو بات، حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں واہ اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، کیا بات ہے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، واہ واہ، دونوں سے، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تو معلوم واہ واہ، یہ ہوا کہ اگر ہم حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، کمال ہے، ان کا نام لینے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، جی، تو حضور کی دعا میں ہم شامل ہیں۔ جی، اور اگر ہم حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے۔ واہ واہ،
سبحان اللہ. اچھا اب یہ ہے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی دل میں محبت ہونا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، بے شک. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. جسے یہ بھی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت سے بڑی امیدیں ہیں. لیکن اگر اس محبت کے ساتھ کچھ خاص کام بھی ہو جائیں تو وہ محبت پر مہر تصدیق ثبت کر دیں گے کہ یہ محبت آتھنٹک ہے، یہ محبت ایسی ہے کہ جو کنسیڈر کی جائے گی. تو وہ محبت کی نشانیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرات جو تھے یہ حق کے نمائندے تھے واہ اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے. کمال. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق سے محبت کریں اور باطل سے نفرت کریں. جی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حق کو حق جانیں اور باطل کو باطل جانیں. جی اس کے بعد یہ حضرات کردار کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے. واہ یہ صاحب ایمان تھے، یہ نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے، یہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، یہ حضور کی سنت پر عمل کرنے والے تھے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے تھے. واہ تو اب اگر ہماری زندگی کا طریقہ یہ ہو کہ ہم محبت کا دم تو بھرتے ہوں لیکن نماز نہ پڑھتے ہوں، جی محبت کا دم تو بھرتے ہوں لیکن ان حضرات کے طریقے پر نہ ہوں، جی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہوں لیکن ہمیں مسجد میں جانے کی توفیق نہ ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن شریعت پر عمل کی توفیق نہ ہو، تو میرے گمان میں یہ محبت ناقص ہے. اللہ اس محبت کو کامل کیجئے، اپنے کردار کو امپروو کیجئے اور اپنے آپ کو اسوہ حسن اور اسوہ حسین میں ڈھال لیجئے. واہ واہ جب آپ اس طرح سے ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اس دعا میں سے حصہ ملے گا واہ جس دعا میں حضور نے فرمایا کہ مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. ذات حسین عین شبیہ مصطفیٰ ذات حسین حسین عین شبیہ مصطفیٰ ذات ہے ایک نبی کی ذات ہے یہ اسی کے نام رو پڑھیے صلی اللہ نبی صلی جی اور عبد پھر شاہ صاحب یہ ہستیاں ایسی ہیں جی کہ جن کے ساتھ محبت ہی کی جا سکتی ہے. کمال. واہ واہ سبحان ان ہستیوں کا کردار، جی ان ہستیوں کی حق پہ استقامت، جی ان ہستیوں کا حق کی خاطر اپنی گردن کو کٹا دینا جی بلکہ اپنے ننھے منھے بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں شہید کروا دینا، اللہ یہ کردار ایسا کردار ہے کہ جس سے محبت کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ہائے ہائے ہائے. ان سے محبت ہی کی جا سکتی ہے. جی اور یہ گمان بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی صاحب ایمان ہو اور وہ ان ہستیوں سے محبت نہ کرتا. اللہ اکبر. ہم نے تو ایمان والوں کو یہ کہتے سنا کہ ہم تو ان ہستیوں کی خاک راہ کے بھی برابر نہیں ہیں. اللہ ان ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جو مقام حاصل ہے ہم تو اس مقام کے صدقے اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے مغفرت کی امید رکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان دست حسن حسین سے دست حسن حسین سے اور ملے گے جام دو پڑھیے صلی اللہ نبی نا صلی
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت ہی کی جا سکتی ہے. جی کیوں؟ کیونکہ ان کا مقام اللہ اور رسول کی بارگاہ میں بہت بلند ہیں. جی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب حضور سجدے میں ہوتے ہیں تو یہ حضور کی پشت مبارک پر سوار ہو جائیں واہ واہ. تو حضور اپنے سجدے کو واہ تبدیل واہ. کر دیتے ہیں. کمال. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو حضور محبت سے اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے ساتھ چمٹا لیتے ہیں اور ان کی گالوں پہ بوسہ دیتے ہیں واہ. اور ان کو سونگتے ہیں واہ اور واہ. فرماتے ہیں کہ ان شہزادوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ وہ ہستیاں ہیں اللہ کہ اکبر. جن کے بارے میں کس نے فرمایا؟ جنت کے مالک و مختار نے خود فرمایا واہ. کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، واہ. کہ جنت میں جو نوجوان ہوں گے ان نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے واہ. وہ میرے یہ دو بیٹے ہوں گے. اللہ کمال ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اور پھر محبت کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور اگر کوئی بدبخت ان ہستیوں سے محبت نہ کرے تو اسے ڈرنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا. معاذ اللہ. اللہ اکبر. تو کوئی اللہ کے رسول کے بغض کے بعد اپنے ایمان کو کیسے سلامت لے کر جا سکتا ہے؟ تو یہ ہستیاں محبت کے قابل ہیں. واہ اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ان ہستیوں کے رستے کو اپنایا کمال. دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. انشاءاللہ. نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے، تیرے نواسے کہ جن کے جوڑے خدا نے عرش سے بھیجے، خدا نے عرش سے بھیجے. اے جبرائیل بھی دربار سنو، نبی کے بولتا قرآن سنو. آقا مولا نبی مولا، آقا مولا آؤ میرے نبی کی شان سنو. نبی کے بولتا قرآن سنو. آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے عدنان بھائی آپ تو وہ شعر سنائیں نا جس میں ان دونوں شہزادوں کو پھول کہا گیا، اللہ لیکن آپ کے صرف 5 سیکنڈ ہیں. 5 4 3 2 1 مدینہ. مدینہ. کیا ہوا عدنان بھائی؟ ہائے ہائے. مائنڈ میں نہیں پہنچا. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. آگے کیا؟ چلیں جی کوئی بات نہیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. سبحان اللہ. موجود ہے، اگر آپ یہ طرز کے ساتھ سنا دیں. یہ نہیں، میں نہیں پڑھ سکوں گا. نہیں پڑھ سکیں گے. نہیں، اس کی طرز مجھے آتی نہیں ہے، اس لیے میرے لیے مشکل ہو جائے گی اور سما خراشی کا باعث بنوں گا میں بہت سونگ کی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ہم فضائل کمالات سن رہے ہیں. میں چاہوں گا حسن بھائی حضرت حسنین کریمین کے اوصاف بیان فرمائیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ حضرات حسنین کریمین کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے اور ان کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور فضائل بھی وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا فرمائے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو، جن حضرات کو ایک مقام عطا فرماتا ہے، اتنی فضیلت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر کچھ ایسے اوصاف رکھتا ہے کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے لائق نمونہ ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے لائق تقلید ہوا کرتے ہیں. اور اللہ کے جو نیک بندے ہوا کرتے ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے بڑی محبت کرتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ ہر رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے.
اور یہ جو سورہ کریمہ ہے یہ آپ کے پاس ایک تختی کے اندر لکھی ہوئی محفوظ تھی. آپ جس بھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے کر جاتے اس تختی کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. اور اگر ہم اس سے آگے بڑھیں کہ قرآن سے جو اتنی محبت ہے یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی بلکہ یہ اسی دل میں آتی ہے جو دل اللہ کی محبت سے معمور ہو، جس دل کے اندر اللہ کی عظمت کا خوف موجود ہو، اللہ کی جلالت کا خوف موجود ہو. اسی حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کا ملتا ہے کہ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے اس حال میں ملوں کہ میں نے اس کے گھر کی طرف چل کے سفر نہ کیا ہو. اسی لیے آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ تقریباً 20 حج جو تھے وہ آپ نے پیدل کیے. یعنی مدینہ المنورہ سے آپ نے پیدل مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے سفر کیا. اور اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو اللہ کی عظمت کا جو خوف ہے، اس کی جلالت کا جو خوف ہے وہ آپ میں ایسا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کی رنگت بدل جایا کرتی تھی. جب پوچھا گیا کہ حضور اس رنگت کے بدلنے کی وجہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو جو رب کی بارگاہ میں جائے حق یہی ہے کہ اس کی رنگت بدل جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کے، اللہ کی جلالت کی وجہ سے اس کی رنگت بدل جائے. اور آپ کے جو برادر اصغر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی زندگی بھی آپ سے زیادہ مختلف نہیں تھی. جس طرح عبادت کا شوق، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خوف امام حسن مجتبیٰ کے اندر تھا، بالکل اسی طرح یہ جو محبت اور اللہ پاک کی جو عظمت کا خوف تھا امام حسین کے دل میں بھی موجود تھا. چنانچہ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو شب عاشوراء یعنی جو 10 محرم شریف کی رات تھی یہ فرمایا کہ اے میرے بھائی، کسی بھی طریقے سے یہ جو جنگ ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ ایک دن تک مؤخر ہو جائے. جی کیوں ہو جائے؟ تاکہ مجھے ایک مزید رات اللہ کی عبادت کے لیے مل جائے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کی نماز، اس کا ذکر، اس سے توبہ اور استغفار کرنے کو بڑا پسند کرتا ہوں. اور آپ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن اور رات میں تقریباً 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. اور اپنے برادر اکبر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ کو بھی حج کا بڑا شوق تھا اور حج بھی پیدل کرنے کا شوق تھا. تو آپ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ تقریباً 25 مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیدل حج کیا. تو میرے چینل کے ناظرین، حضرات حسنین کریمین کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو ہمیں عبادت کا شوق، عبادت کی لذت، اللہ کی عظمت کا خوف عطا کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے حسن بھائی ابھی گفتگو فرما رہے تھے نا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عبادت کمال کی، جو اللہ پاک کی عظمت ان کے دل میں، اللہ پاک کا خوف ان کے دل میں، اللہ پاک کی کبریائی یہ جو اپنے دل میں تھی آپ کے، اور اس کا اثر یہ کہ پھر عبادت کا ذوق ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سجدوں کا شوق ہے، پیدل حج کرنے کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں. دوسری طرف دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یہی حال ہے، یہی کیفیت ہے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا گھر سے ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، آپ کی عبادت کو پڑھیں. آپ کوفہ میں وللہ الحمد وہ جگہ کی زیارت نصیب ہوئی جہاں آپ کا آستانہ گھر مبارک تھا، اور ایک جگہ خاص محراب بنایا، اور محراب تو بند ہے لیکن جگہ منسوب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ساری رات یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. رات کا اکثر حصہ آپ وہاں پر عبادت کیا کرتے، اور آپ کی عبادات کے حوالے سے پڑھیں آپ اللہ پاک سے کتنی محبت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، جبھی تو شیر خدا کا لقب ہے.
آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کسی معاملے, جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے آپ دریغ نہیں کرتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بجا آوری کے لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ آگے ہیں. اور پھر کیفیت یہی ہے کہ نماز کی حالت میں آپ پر وار کیا جاتا ہے, مسجد میں اللہ کے گھر میں آپ پر وار کیا جاتا ہے, اور آپ نعرہ لگاتے کعبے کے رب کی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا. آپ نے کامیابی کا نعرہ اس وقت لگایا کہ جب آج اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے, اور جب وار ہوتا ہے تو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں. دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالی عنہما, امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ کی کیفیت کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور آپ کی عبادت کا حال کیا ہے, آپ کی کیفیت کیا ہے؟ شہزادوں کو سلاتی ہیں اور ساری رات اللہ پاک کی حضور سجدے میں گزارتی ہیں. پوری رات سجدے میں گزارنے کے بعد جب ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے, نماز مکمل کر کے کہتی ہیں مالک اتنا تو رات کو لمبا کر دے, تیری بندی 2 نفل پڑھ سکا کرے. اتنا یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے اللہ پاک کی, یہ اللہ کی محبت ہے کہ جو ان کے دلوں میں. اور ان دونوں کی جو تربیت کنہوں نے کی ہے؟ جو اللہ کے محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تربیت فرما. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے والے میرے آقا ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت, یہ پرورش پانے والے دونوں ہی ہستیاں, پروان چڑھنے والے حضور کے دست شفقت کے سامنے, حضور کے دستوں سے ہاتھوں سے یہ پروان چڑھنے والے ہیں. ایک حضور کی شہزادی ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چچا کی نسبت سے بھی ایک بھائی ہونے کا ایک جو رشتہ ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کا, لیکن حضور نے پالا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یوں پروان چڑھا, یوں تربیت فرمائی. بچپن سے ہی میرے حضور کی تربیت میں رہنے والے, پھر اللہ کی محبت کیسے ان کے دلوں میں نہیں آئے گی؟ اور پھر اس محبت کا آگے اثر کیا ہوتا ہے کہ آگے اولاد کے دلوں میں بھی, ان کی اولاد میں کیسی محبت اللہ پاک کی ہے. اور پھر آپ اس منظر کو یہ سامنے رکھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت نبی کریم علیہ السلام سے لینے والے, فاطمہ الزہرا تربیت نبی کریم علیہ السلام سے لینے والی ہیں, اور پھر آگے جو محبت کو آگے ڈیلیور کیا ہے, آگے اولاد تک پہنچایا ہے, اس کا اثر پھر ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے. جب 72 افراد ہیں اور ہر طرف سے تلوار چل رہے ہیں, تیر چل رہے ہیں, نیزوں کی برسات ہے, اور اس عالم میں اعلاء کلمت الحق بیان کرنے والے مولا علی کے شیر ہیں, مولا علی کے شہزادے ہیں, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں کہ ناظرین, پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. میرا نام سیدہ محمود بخاری ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. محمد علیان الداری. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. نام حلیمہ سعدیہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم سب اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. میرا نام عیسیٰ ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. ہم سب اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت. میں ریزان بات کر رہی ہوں. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. میرا نام محمد ابراہیم ہے. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ہم اللہ پاک 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 کی عبادت کرتے ہیں. میں رحیم یا خان سے بول رہا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. میرا نام ستارہ کلیمات کا سوال. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیارے پیارے بچوں کی کیا بات ہے. اللہ پاک سب بچوں کو برکتیں عطا فرمائے, دونوں جانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ایک وظیفہ ہے, بڑا پیارا وظیفہ ہے, آئیے وہ وظیفہ دیکھتے ہیں. ابھی تک اگر کسی نے یہ وظیفہ نہیں کیا, محرم میں 10 دن کے اندر اندر کر سکتے ہیں, 10 محرم سے پہلے آج بھی کر سکتے ہیں, کل بھی کر سکتے ہیں, یعنی اس مرتبہ جمعۃ المبارک کو سورج ڈوبنے سے پہلے تک آپ کر سکتے ہیں. محرم شریف کی چاند رات سے لے کر 10 محرم شریف کا سورج ڈوبنے سے پہلے کسی بھی ایک دن شہادت کی انگلی اٹھا کر سورۃ الکوثر 3 بار پڑھیے, یعنی انا اعطیناک الکوثر, یہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھے. پھر دعا مانگنے کی توفیق ملنے کے شکرانے میں
سجدے میں جائیے اور اپنی جائز مرادوں کے لیے دعا مانگیے۔ مزید یہ کہ اللہ کریم آپ کی مراد پر رحمت کی نظر بھی انشاءاللہ ڈالے گا۔ شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تینوں بار سورج شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کی نیک جائز دعائیں مرادیں اپنی رحمت سے اللہ پاک پوری فرمائے، قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز انشاءاللہ ہم لیں گے، کچھ ایس ایم ایس بھی آپ کے ہیں، کچھ کمنٹس بھی انشاءاللہ ہم نے لینے ہیں۔ آئیے پہلے کال لے لیتے ہیں۔ محمد وسیم خان بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ مزید میرا نام فیضان اتاری ہے، میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں۔ پلیز نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ یہ نعت سنا دیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین ویاکا، بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کوٹلی کشمیر سے محمد زین العابدین اتاری میسج کر رہے ہیں، نعت خواں اسلامی بھائی سے درخواست ہے کلام سنا دیں یا شہید کربلا فریاد ہے۔ اچھا جی، نعت خواں بھائی سے درخواست ہے وہ منقبت حضرت امام حسین کی سنا دیں۔ سرگودا سے میسج آیا ہے، سرکار اپنے قدموں میں بلا لو، ویس اتاری یہ کلام کی فرمائش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میسج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایسا شعر سنا دے جس میں لفظ رحمت زہرا آتا ہو۔ عدنان شیخ بھائی سے عرض ہے کہ امیل سنت کا وہ کلام سنا دیں، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ۔ رحمت زہرا جی، مولا گلبن جی، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر اس کی ہر ایک شاخ۔ کیا بات ہے جی، چلیں جی، یہ ہمارے حسن بھائی نے پوری کی آپ کی فرمائش۔ اچھا جی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے ثاقب بھائی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ ہمارے اچھا جی کہہ رہے ہیں جی ہمارے گھر پہلے ٹی وی نہیں تھا، ہم نے مدنی چینل کے لیے ایل سی ڈی لی تھی۔ اللہ پاک کے کرم سے مدنی چینل کے سارے سلسلے مدنی مذاکرہ سب دیکھتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ کا جی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عبدالواجد بھائی، اہل بیت اطہار کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ دعوت اسلامی کا کردار بھی آپ بیان فرمائیں۔ بہت آپ نے اچھا سوال کیا، اور اہل بیت اطہار کی محبت بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا جی، یہ باقاعدہ بارگاہ نبوی سے ہمیں حکم دیا گیا۔ کیا بات ہے، واہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ جی، قرآن کی محبت اور اپنے نبی کی محبت اور اہل اطہار کی محبت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل بیت کی محبت کیسے بچوں میں پیدا کی جائے؟ تو انہیں اہل بیت اطہار سے سب سے پہلے آپ زبانی جو ہے وہ متعارف کروائیں، ان کے حوالے سے بچوں کو کچھ کہانیاں سنائیں، ان کو ان کے واقعات سنائیں، اور پھر جب وہ کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو اہل بیت اطہار کی زندگی پر جو کتب لکھی گئی ہیں وہ کتب انہیں پڑھنے کے لیے دیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار کے کردار کو اپنائیے۔ جب آپ اس کردار کو اپنائیں گے اور اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، تو آپ کے بچوں کو اس عمل کی، اس کردار کی توفیق ملے گی۔ اس کے بعد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اہل بیت اطہار سے محبت صحیح معنوں میں جس طرح سکھائی جاتی ہے جی، وہ قابل دید ہے۔ جی، جب اہل بیت اطہار کے ایام آتے ہیں تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے نام پہ ہمارے ہاں بہت سی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کے نام پہ ہم الحمدللہ لنگر کرتے ہیں۔ جی، تو دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول سے اگر کوئی وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے اہل بیت اطہار کی محبت انشاءاللہ
نصیب ہوگی اور ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو فروغ دینے کے لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور اہل سنت کا طریقہ ہے کہ جب محرم کے ایام آتے ہیں تو ہم اہل بیت اطہار وہ 72 تن جو کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے شہید کیے گئے ان مظلوم شہداء کی یاد میں ہم سبیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب محرم آتا تو ہم بچے تھے، ہمیں کوئی زیادہ شعور تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ محرم آ گیا ہے اور امی جان اب شربت بنائیں گی اور ہمیں کہیں گی کہ یہ شربت کا پتیلا لے جا کے وہاں چوک پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ پلاؤ۔ جی تو ہم جب یہ کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے نا تو ہمیں اب سمجھ آتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ان ہستیوں کی محبت ڈیویلپ ہوتی تھی۔ کیا بات ہے۔ اور ہمیں ان ہستیوں کا تعارف ہوتا تھا کہ وہ ہستیاں مظلوم شہید کی گئی ہیں اور وہ ہستیاں اتنی عظیم ہیں کہ وہ بظاہر تو دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کا نام اور ان کا کام آج بھی زندہ ہے۔ تو محرم میں سبیلوں کا اہتمام کیجئے، اپنے بچوں کے ذریعے ان سبیلوں پر پانی تقسیم کروائیے اور جس طرح سے بھی ہو سکے کو صدقہ خیرات کرے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے، کتب کو تقسیم کیا جائے، ان کی سیرت کے حوالے سے اویئرنس پیدا کی جائے۔ اور پھر ایک بہت خوبصورت بات جو میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے سوا اور جگہوں پہ شاید کم ہی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے نام پہ صرف محرم میں لنگر نہیں کرتے، ہم نے ان کے نام کی مناسبت سے ایک ایسا لنگر جاری کیا ہے جو تا صبح قیامت جاری رہے گا، اور وہ ہے ان ہستیوں کے نام پہ مساجد اور مدارس کو تعمیر کرنا۔ کسی مسجد کا نام فیضان علی ہے، کسی مسجد کا نام فیضان فاطمہ ہے، کسی مسجد کا نام فیضان حسین ہے، کسی کا نام فیضان حسن ہے، کسی مدرسے کا نام جو ہے وہ جامعۃ المدینہ للبنات فاطمہ الزہرا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہم نے کام کیے ہیں الحمدللہ، تو ترغیب یہ ہے کہ اگر ہم میں سننے والا کوئی صاحب ثروت ہے تو اس محرم کے مہینے اور اہل بیت اطہار کی نسبت سے یہ نیت کرے کہ میں انشاءاللہ کوئی ایسا جاری صدقہ جو ہے ان ہستیوں کے لیے کروں گا کہ جو جاری رہے۔ یہ مسجد بھی ہو سکتی ہے، یہ مدرسہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پانی کا فلٹر بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتی ہے، تو ایسا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ان کاموں میں انوالو کرنا چاہیے۔ جی کیا بات ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاکی کی طرف آئیں گے۔ جی کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا،
میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد دل کا اجالا نام محمد تنم فرسودہ جا پارا ذہن جرایا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا زیسیا رسول اللہ چوسوے مر گزر آنے منے مصر کی زناداری چوسوے مر گزر آنے منے مصر کی زناداری فدائے نقش نالت کنم جایا رسول اللہ چھپا زوئے شفاعت را کشائی بر گناہگارا چھپا شفاعت را کشائی بر گناہگارا کل میں ہے رو میں جا میرا درایا رسول اللہ بکل مغرو میں جا میرا درایا رسول اللہ یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے اس علی اکبر پر صدقہ جو کہ ہے اس علی اکبر پر صدقہ جو کہ ہے ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے ہم شبیہ مصطفیٰ فریاد ہے تے علی اصغر کا صدقہ سرورا علی اصغر کا صدقہ سرورا جود و سخا فریاد ہے کرے جود و سخا فریاد ہے فریاد ہے فریاد ہے
کرے جو سخا فریاد ہے کرے جو سخا فریاد ہے کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب کربلا کی حاضری ہو پھر نصیب وقت خواب بیدا جگہ فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے حال ہے بے حال یا شاہ کربلا حال ہے بے حال شاہ کربلا آپ کے آثار کا فریاد ہے آپ کے آثار کا فریاد ہے یا شہید کربلا اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، فضائل حسنین کریمین ہمارا ٹاپک آج کا چل رہا تھا۔ میں چاہوں گا سجاد بھائی، حضرت حسنین کریمین کا انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، یہ کیا انداز تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات حسنین کریمین کا جیسے تذکرہ ہوا کہ ان کی تربیت جو کی گئی تھی نا، وہ ایسے عظیم الشان طریقے سے کی گئی تھی۔ انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ بھی سیکھا تو اپنے والد گرامی، اپنی والدہ صاحبہ، اپنے نانا جان سے سیکھا۔ جیسے عبادت کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کی تربیت اس انداز میں کی گئی تھی کہ وہ کسی بھی لیول پر جا کر کسی بھی حال میں عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عبادت ان کا جو گویا کہ ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا آپ عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اسی انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام کا میں ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں، اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ ایک دفعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر ایک سوالی آیا اور اس نے آ کر فریاد کی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بندہ جو ہے نا مختلف انداز میں صدائیں لگا رہا تھا۔ حضرت باہر تشریف لائے تو دیکھا غربت و افلاس اس کی حالت بتا رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ہمارے خرچ میں سے کتنا بچا ہوا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا گھر کا خرچ ہے، ہمارے خرچ میں سے کتنا بچا ہوا ہے۔ تو اس غلام نے عرض کی کہ 200 درہم بچے ہوئے ہیں، صرف 200 درہم بچے ہوئے ہیں، اور آپ کا حکم ہے کہ وہ آپ کے اہل خانہ پر خرچ ہوں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل کا لیول یہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل اتنا بڑا ہے، آپ نے فرمایا وہ 200 درہم اس کو دے دو۔ اللہ تو اب یہ کیفیت ہے کہ گھر کا خرچ ہے اور وہ اللہ کے نام پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس انداز کا انفاق فی سبیل اللہ تھا۔ کیا بات ہے حضرت حسنین کریمین کی۔ ایک بڑا پیارا وصف ایک اور بھی ہے حسن بھائی، مہمان نوازی۔ آپ مہمان نوازی بھی دونوں شہزادے حضور کے دونوں نواسے فرمایا کرتے تھے، میں چاہوں گا ان کی مہمان نوازی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کئی مرتبہ یہ بات ابھی بیان کی گئی ہے کہ جن کی تربیت اس انداز میں کی گئی، پھر ان کے اپنے جو اعمال تھے ان کو ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ جس طرح پہلے بیان کیا گیا کہ حضرات حسنین کریمین نے 20-25 حج جو تھے تقریباً پیدل کیے، تو ایک آپ کے حج کا ہی واقعہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین اور آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ حج کے لیے جا رہے تھے
تو ہوا یوں کہ قافلے کی صورت تھی، لیکن جو کھانے پینے کا اونٹ تھا، جس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا، وہ اونٹ تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ تو آپ حضرات جو تھے، آپ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ کو کھانے پینے کی حاجت محسوس ہوئی، تو وہاں پر ایک خیمہ موجود تھا، تو اس خیمے میں ایک بڑھیا تھی، تو انہوں نے اسے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دیجیے۔ اس بڑھیا کے پاس شاہ صاحب ایک ہی بکری تھی، تو اس بڑھیا نے اس بکری کا دودھ نکال کر ان حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انہوں نے اس دودھ کو نوش کیا، اس کے بعد کہا کہ اب کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی بکری ہے، اگر آپ اس کو بھی کھانا چاہیں تو تناول فرما لیجئے۔ تو ان حضرات نے کیا کیا، اس بکری کو ذبح کیا اور اس کو کھا لیا، اور اس کو کہا کہ ہم قریش ہیں، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، کبھی مدینے میں آؤ تو ہمارے پاس آنا، تمہارا بدلہ تمہیں چکائیں گے۔ وہ بڑھیا کا جو شوہر تھا، جب وہ واپس آیا اور آ کر وہ اس پہ غصہ ہونے لگا اور کہا کہ ایک ہی بکری تھی ہمارے پاس اور تم نے ان لوگوں کو وہ کھلا دی جن کو ہم جانتے بھی نہیں، تو تم نے کیوں ایسا کام کیا؟ خیر اس بڑھیا نے چپ سادھ لی، وقت گزرتا رہا، تو ہوا یوں کہ وہ دونوں، جو بڑھیا اور اس کا شوہر تھا، ایک مرتبہ مدینہ شریف میں حاضر ہوئے۔ جب آئے تو ان کے پاس بھی کھانے پینے کے سامان کی قلت تھی۔ اب ان دونوں نے کیا کیا کہ جو اونٹ کے جو مینگنے تھے ان کو چن چن کر بیچنا شروع کر دیا۔ اس دور میں ان کو بیچا جاتا تھا، کسی کام کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں یہ۔ چلتے چلتے وہ جو بڑھیا تھی وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے آ گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے باہر کھڑے تھے، اور آپ نے دیکھتے ہی اس بڑھیا کو پہچان لیا اور کہا کہ اے بڑھیا، کیا تم مجھے جانتی ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتی۔ پھر آپ نے اس کو یاد دلایا کہ میں وہ ہوں کہ جو ہم تمہارے گھر آئے تھے اور تم نے ہمیں دودھ بھی دیا تھا اور اپنی بکری کا گوشت بھی جو ہے وہ کھلایا تھا۔ تو وہ بڑھیا جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے اس کا احسان جو تھا اس کو چکاتے ہوئے اس کو 1000 دینار اور 1000 بکریاں عطا کی۔ ایک بکری اس بڑھیا نے دی تھی اور ملی کتنی؟ 1000۔ اچھا، اور آپ نے اس کے بعد اس بڑھیا کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، اور جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ میرے بھائی امام حسن نے تمہیں کیا دیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ 1000 بکریاں اور 1000 دینار مجھے دیے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس بڑھیا کو عطا کیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ دونوں کے بعد وہ بڑھیا حضرت عبداللہ بن جعفر کی بارگاہ میں آئی، اور آنے کے بعد عرض کیا، اپنا تعارف کروایا، تو انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ ان دو حضرات نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ تو کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے 2000 بکریاں اور 2000 دینار دیے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا کو مزید 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا کی ہے۔ کیا بات ہے، وہ بڑھیا آئی تو خالی ہاتھ تھی، لیکن آئی کہاں تھی؟ عطاعت کی چوکھٹ پر۔ شاعر کہتے ہیں نا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے عدنان بھائی، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، کتنا سخی اور بڑا ہے، اس میں حسن اور فاطمہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ بات ہے، کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی آخر میں
حضرات حسنین کریمین کی شہادت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی سید صاحب، دونوں حضرات جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، جی، لیکن فرق یہ ہے کہ امام حسن کی جو شہادت ہے وہ سری ہے، سری، پوشیدہ ہے، اور حضرت امام حسین کی شہادت جو ہے وہ جہری ہے، یعنی پورے عالم نے دیکھی ہے، ہیں دونوں ہی شہید۔ تو حضرت امام حسن کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو کسی دشمن نے زہر دے دیا، اللہ، اور اس زہر کا اثر جو ہے وہ آپ کے بدن میں رہا، اور 40 دن تک اس زہر نے آپ کو تکلیف دی، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ بطن اتھر سے جو آنتیں تھیں نا وہ کٹ کر جسم سے باہر تشریف لاتی تھیں۔ تو آپ جو ہے وہ اس تکلیف کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ اور امام حسین کے حوالے سے تو پوری دنیا جانتی ہے کہ عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، اور امام عالی مقام، امام تشنا کام جو ہیں وہ اسلام کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے جو ہے مرتبہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہے اس طرح سے راہ خدا میں شہید کیے گئے۔ اور آخر میں ایک مختصر سی بات میں کرنا چاہوں گا ان حضرات کے کرم کے حوالے سے، وہ اس طرح سے کہ دیکھیں عطا تو سب کرتے ہیں، جی، لیکن عطا کرنے کا ایک نرالا انداز جو دیکھا امام حسن کے حوالے سے، ایک سائل آیا، اس نے تحریری درخواست پیش کی، آپ نے اس درخواست کو کھولا بھی نہیں اور کہا کہ آپ نے جو لکھا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت دیکھ تو لیتے کہ بیچ میں کیا لکھا ہے، آپ نے فرمایا بات یہ ہے بیٹا، جتنی دیر میں اس درخواست کو پڑھنے میں خرچ کرتا اتنی دیر یہ سائل کھڑا رہتا اور ذلت محسوس کرتا، اور قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھ لیتا کہ تم نے میرے بندے کو اتنی دیر حالت ذلت میں کھڑا کیا تو میں کیا جواب دیتا۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں غریب کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف عزت نفس ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے تو اس کو عزت سے رخصت کر دیجئے، اس کے پاس جو عزت نفس ہے نا اس کو مجروح نہ کیجئے، تو لوگوں کو دیجئے اور عزت کے ساتھ دیجئے، ذلیل نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر میں پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہے، ٹائم بھی اختتام کی طرف ہے، آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ صرف خواجہ حالہ سندھ سے آپ کے سوال کا جواب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ میرا نام محمد انصر ہے، میں شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب، ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے کل کا سبق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کل کا سبق کیا ہے؟ جی، ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر غلطی ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین
تمہیں سلام سلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کا نانا دعا عالم کا مختار ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے جس کا سرگشت میں زیر سروار ہے جو سراپائے محبوب پہ غفار ہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام سلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے لالا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سے بلند خدا کر دیا جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام سلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے